ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اوہام پرستی سے ہمیں دور فرمائے، اس لیے کہ مذہب کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو ہے اوہام پرستی میں زیادہ پھنس گئے، ذرا سا کسی کو سر دھوکنے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر فلاں فلاں جبکہ سب جھوٹ ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں جس کا ذکر نہیں ملتا وہ ہر چیز بیکار ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مذہب کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ بابا صاحب کے وصال کے بعد کچھ دن کے لیے ذکر بند ہوا تھا، لیکن اس کے بعد میرے والد نے ذکر کو شروع کر دیا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کے سن 1975 میں وصال ہوا تھا، تو اس وقت میری عمر مشکل سے 14 سال کی تھی اور میں نے میٹرک کیا۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد یہ ذکر شروع ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تعلیم میں بھی آگے سے آگے بڑھا دیا، نوکری بھی بڑی اچھی دلا دی، اور یہ جتنا بھی کوئی دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے ذکر کا اور میرے بچوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا ذکر اگر بیابانوں نے بھی کیا جائے تو اس کو سب چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ تو ایک مطلب وہ ہے کہ ذرا سا ہوا تو اللہ نے اس کو اور چار بنا دی۔ دعا یہ کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، آپ یہ سمجھیں کہ اتنے بڑے مہمان نواز تھے جس کا ذکر نہیں ملتا۔ آپ قربانی تو اپنی بڑی شان سے کیا کرتے تھے، لیکن ساری سال آپ کا جو تھا لنگر چلتا رہتا تھا، اور فلسطین کے لوگ جو تھے ان کو بانٹا کر وہ کھلایا کرتے تھے، اور فلسطین میں آپ کا نام تھا کہ سارے سال جو ہے حضرت ابراہیم کا لنگر چلتا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن ہوا تھا کہ آپ کے پاس بہت سارے مہمان آ گئے۔ اب حضرت سارہ نے کہا کہ بھائی یہاں تو اس وقت کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت مصر میں قحط پڑا ہوا تھا، آس پاس علاقے سے قحط پڑا ہوا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا مصر میں ایک دوست ہے، اپنے غلاموں کو بھیجتا ہوں میں، وہاں سے غلہ مل جائے گا مجھے، وہ غلہ کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ جب 5-6 غلام وہاں بھیجے، ان کے ساتھ بوریاں تھی، آپ کو پتا ہے اونٹوں کے اوپر تو بوریاں 6 لاتے تو انہیں کچھ وہ نہیں ہوتا۔ جب بوریاں بھیجی تو اس دوست نے کہا کہ بھائی اگر مجھے حضرت ابراہیم کہلوا دیتے تو میں غلہ رکھ لیتا۔ غلہ بہت تھا لیکن میں نے سب کا سب اللہ کے نام پہ بانٹ دیا، اب تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہاں سے جب آپ کے اہلکار واپس آنے لگے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حویلی کی جو ہے دیواریں چھوٹی ہیں، ہم جائیں گے اور وہ مسکین دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے کچھ لے کے نہیں آئے تو ان کا دل ٹوٹے گا، ایسا کرو کہ ان اپنی جو بوریاں تھیں ان میں ریت رکھ دو۔ انہوں نے کیا کیا، 8, 10, 15 جو بھی اس میں وہ تھا اس نے یہ لیا، لیکن 15 کے قریب بوریاں تھی، انہوں نے سب کے اندر ریت بھر دی۔ ریت بھر کے کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو ہم سمجھا دیں گے بات ختم ہو جائے گی، وہ کسی طرح بھی لوگوں کو ڈیل کر دیں گے۔ تو جب وہ بوریاں لائی گئی تو حضرت سارہ جو آپ کی زوجہ تھی، انہوں نے غلام کو لیا، دھوپ کا وقت تھا، آپ نے غلام کو لیا اور بوری کا منہ کھولا تو دیکھا کہ گندم ایسی گندم کے جو انہوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کھولا اس کے بعد انہوں نے چکی میں ڈالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے اس وقت ذرا سا آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت ہے، یقینی بات ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ 5 دن جو قیلولہ کر لوں، ساری رات کو اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو جب اٹھے تو کہنے لگے کہ حضرت سارہ نے کہا کہ آپ کے مصری دوست سے ایسی گندم بھیجی ہے جس کا میں بتا نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ سارا بات یہ ہے کہ میرے مصری دوست نے نہیں بھیجی، میرے عرشی دوست نے بھیجی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو چکی میں پیسا اور روٹیاں لگنے لگی، ادھر حضرت سارہ حضرت حاجہ ہوتی کھانے کے، انہوں نے ڈھیر لگا دیے پکانے کے، تو اس میں سے ایسی خوشبو رہی تھی کہ پورا علاقہ جو تھا وہ
یہ سمجھے اس کی خوشبو سے بیٹھ رہا سبحان اللہ لوگوں نے کھانا کھایا اپنے گھر کو چلے گئے ایک وقت اس میں ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے انتہا مال سے نوازا سبحان اللہ اس زمانے میں آج سے اگر پیچھے چلے جائیں یا گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں مال یہ نہیں ہوتا کہ پائی پیسہ مال یہ ہوتا ہے کہ جیسے اپنے بکریاں ہوئی مویشی ہوئے اونٹ ہوئے ان کو مال کہا جاتا ہے اب بھی گاؤں کے اندر اس کو مال کہا جاتا ہے پیسے کو مال نہیں کہا جاتا یا بقرعید کے اوپر آپ جاتے ہو تو کہتے ہو کہ بھائی آج بدھ کے دن مال آئے گا یا جمعرات کو آئے گا یا اپنے کیا کہتے ہیں پیر کو آئے گا اسی لیے جاتے ہیں نا قربانی کے لیے تو آپ جو ہے مال کے لیے گئے تو اللہ نے اتنا مال آپ کو نوازا اتنا نوازا کہ اونٹوں کے یہ سمجھے ریوڑ کے ریوڑ ہزاروں کے حساب سے گائے اور بیلوں کے ریوڑ کے ریوڑ بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ بکروں کے ریوڑ کے ریوڑ ان کی یہ سمجھو ملتی کوئی نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دن اپنے فرشتوں کو کہا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے تو فرشتوں نے کہا کہ رب تعالیٰ جس کو تو کھیت کھلیان اور اتنا مال دے دے گا گائے بھینسیں ہر چیز دے دے گا وہ تو تیرا دوست ہوگا کہنے کہ اچھا ایسی بات نہیں جاؤ جا کے آزما لو فرشتہ آیا اس میں چڑھا لامے بیٹھ گیا ہزاروں آپ کے وہ تھے اپنے کیا کہتے ہیں جنہیں کہتے ہیں بڑھ کر کام کرنے والے لوگ چل رہے ہیں اونٹ بکریاں سب کے سب اور اس نے آ کے درخت کے پیچھے جھاڑی کے اندر بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ 30 کلمہ سے کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم نے یہ دیکھا کہ یہ بندے کی آواز آ رہی ہو اتنی پیاری آواز اتنی میٹھی آپ آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور آپ نے جھومنا شروع کر دیا اس لیے کہ رابطہ وہ ذکر کر رہا تھا اس نے جب دیکھا کہ پیچھے آگے کھڑے ہو گئے تو اس نے اپنا ذکر بند کر دیا کہنے کے بھائی ذکر کا کہنے کے ذکر پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا اب اگر کروں گا تو پیسے لگیں گے کہنے کے کیا پیسے لے گا ربی راہ میں تو اس نے پھر شروع کر دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب اس نے 5-10 منٹ بڑا پھر رک گیا کہنے لگے بھیا میرا ٹائم ہو گیا ختم پیسے ہو گیا ختم کہا کیا چاہیے تجھے کہا مجھے چاہیے جتنی بھی بکریاں میرے حوالے کر دے تو اپنے بکریاں سب مجھے دے دے کہنے کہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے جا میں نے تجھے سب کی سب دی بکریاں بکرے کو دے اللہ کے نام میں چھوڑ دے سبحان اللہ اب پھر اس نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر شروع کر دیا آگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہولی کا صرف یہاں تک پھر شروع کر دیا جب اس نے پھر 10-15 منٹ کے بعد پڑھا تو پھر خاموش ہو گیا کہا کہ اب کیا کہنے کہ بھائی اب پیسے لگیں گے ایسے میں کا نہیں پڑھوں گا اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا کہنے کہ کیا چاہیے کہنے کہ جتنے بھی یہ اپنے مال مویشی گائے بھینسیں بیل یہ سب مجھے دے دے کہنے کہ اچھا میں نے آپ کے نام پہ دے دیے جا سبحان اللہ پھر پڑھنا شروع کر دیا اس نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر شروع کر دیا اب حضرت ابراہیم جو تھے مچلنے لگے اللہ کے ذکر کے اندر لوگ بہل ہو گئے اور یہ سمجھے کہ آپ کو ہوش ہی رہا پھر اس نے مت کر دی اور یہ تم نے کیوں مت کیا کہنے لگے پیسے تیرے ختم ہو گئے اب یہ جتنے بھی ہو کے مجھے دے تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں پھر شروع کر دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے 15-20 منٹ کے بعد پھر رک گیا کہنے لگے کیا کہنے لگے جتنے بھی اونٹ اور اونٹیاں سب مجھے دے دو کہنے لگے جا میں نے یہ بھی اللہ کے نام میں تجھے دے دی سبحان اللہ
پھر پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. یہ شعور والے آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے آپ بندوں کے لیے نہیں، جس کو عقل ہے شعور ہے وہ سمجھتا ہے اس چیز. سبحان اللہ سبحان پھر اللہ. پڑھنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد کہنے لگے رک گیا. کہنے لگے بھائی اب تو رک گیا. کہنے لگے جتنے بھی کھیت کھلیانے یہ بھی مجھے دے دو، اللہ کے نام پہ یہ بھی تجھے دیتی ہے. سبحان اللہ. پھر پڑھنا شروع کر دیا. سبحان پھر رک اللہ. گیا. کہا کہ اب پڑھ. کہا کہ ابراہیم یہ بتا کہ تیرے پاس دینے کے لیے اب کیا ہے؟ جو کچھ تیرے پاس تو لوگوں نے لے لیا، اب تو کیا دینا پڑے؟ تو آپ کے ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کہا کہ دیکھ بات سن، اس کے لیے تجھے نوکر تو چاہیے ہوگا جو ان کی دیکھ بھالی کر سکے، ان کا خیال کر سکے، انہیں چارہ ڈال سکے، ان کو چرا سکے. پر اتنا کہنا تھا کہ فرشتہ بھی رو پڑا. اس نے کہا کہ بات یہ ابراہیم، مجھے رب تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا، میرا مقصد دینا نہیں تھا. یہ چیزیں تجھے مبارک، اللہ نے اس امتحان میں اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ عید سے کلمے کی بڑی اہمیت ہے. اور جب ہم حج میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی تیسرا کرنا پڑتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ در کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہے حضرت عثمان غنی کی سخاوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین تھے. آپ کے پاس آپ کا ایک دوست آیا، کہا کہ سرکار بات یہ ہے کہ میں قبلہ ہو چکا ہوں، جتنے میں نے پیسے لگائے تھے اس سے زیادہ میرے اوپر چڑھ گئے، میں کروں تو کیا کروں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا ادھر آ. جب گھر میں گئے تو یہ سمجھیں کہ دروازہ تو بڑا عالیشان تھا، لیکن اندر گئے تو چٹائی کی کھجور پڑی تھی. سبحان اللہ. اور نہ وہ اپنے پلنگ تھا نہ کچھ تھا. بٹھا لیا. کہنے کہ بیٹا بات یہ کہ میرے حالات امیر المومنین مدینہ کا مذاق بات ہے. بٹھا لیا. کہنے کہ بیٹا 3 دن سے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، 3 دن سے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، اور بولا کہ میں کھجور کھا کے اور دودھ پی کے گزارا کر رہا ہوں، حالات میرے اس قابل نہیں ہے، اور میں تجھے ایسا کرتا ہوں کہ عثمان غنی کے پاس بھیجتا ہوں. کہا کہ سرکار آپ بھیج تو دو گے، وہ دلیل تیار کریں گے. کہنے کہ عثمان جو دلیل تیار نہیں کرتا، نہ تفتیش کرتا، وہ صرف اس کو جا کے السلام علیکم کہنا اور کہنا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میری کچھ مدد فرمائیں. سبحان اللہ. جب وہ گیا تو پتا چلا دروازہ کھڑکایا تو حضرت عثمان غنی جو تھے اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم اتنے وہ ہو گئے خود سر کہ تم جو شہد کے ساتھ دودھ ملا کے پیتے ہو، مطلب دودھ میں شہد ملا کے پیتے ہو. بھائی آج کل مہنگائی کا زمانہ، یہ تم کر کیا ہو کر رہے. جب میں نے سنا تو میں نے کہا یار عجیب شخص سے بات بھیج دیا جو اپنے بچوں کو یہ کہہ رہا ہے، یہ میری بات کیا سنے گا. دروازہ میں نے کھڑکا دیا تھا. 2-3 منٹ کے بعد نکلے. کہنے کہ بھائی مجھے معاف کرنا، بچوں کو سمجھانا میرا فرض ہے، اگر میں ان کو نہیں سمجھاؤں گا تو کس کو سمجھاؤں گا. اندر لے گئے. کہنے کہ بیٹا بات کیا؟ ابھی بات شروع بھی کی تھی تو ایک گلاس کے اندر شہد اور دودھ آ گیا. سبحان اللہ. ابھی وہ بھی آتا تو اس کے بعد کھجور کا حلوہ آ گیا. سبحان اللہ. کہنے کہ اب بتا بیٹا بات کیا ہے. کہا کہ سرکار بات یہ ہے کہ مقروض ہو گیا اور یہ سمجھے میں نے کاروبار کیا تھا، میرا سب کا سب لاپ ہو گیا اور پیسے مجھ پہ اور چڑھ گئے. آپ نے اسی میں غلام کو اشارہ کیا. غلام ایک اونٹ لے کے آیا، دونوں طرف سامان سے لگا ہوا تھا. کہنے کہ یہ رات کا کھانا بھی تیرا میں نے دے دیا، تیرے کپڑے بھی 6 مہینے کے ڈال دیے اس نے، 6 مہینے کا راشن بھی رکھ دیا، اور تیرے لیے 6 کنارہ اشیاء بھی رکھ دی. اور عرض کتنا تھا؟ صرف 3 دینار.
3 دینار 30 دینار یا 3 دینار اس نے لکھا 3 دینار اور 6 دینار میں اس زمانے بہت بڑی اشرفیوں کی وہ ہوتی تھی 6 دینار میں نے اشرفیاں بھی رکھ دی ہے یہ لے جا کہنے لگے سرکار بات یہ میں لے جاؤں گا لیکن اونٹ واپس کون کرنے آگا کہنے لگے بات میں کہ عثمان نے تجھے یہ دے دیا اونٹ بھی تو لے جا سبحان اللہ میرے لیے صرف حضور کے لیے دعا کر دینا کہ پروردگار مجھ پہ ان کی ذات کے صدقے میں رہ فرمائے تو ایسے ایسے عاشق رسول اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری فیضان ولایت علی شاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا واقعہ سبحان یہ اللہ واقعہ ترمذی میں ہے تو مداف نہیں کتاب ہے ترمذی ترمذی میں ہے حضور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ رات میں ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ بڈھا آدمی تھا اس کی آنکھوں سے بال جو تھے اس کی آنکھوں پہ آ رہے تھے یہ بال اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ آنکھیں اس کی ڈھکی ہوئی تھی تو آنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ تھے آپ کے پکے خادم تھے آپ نے بٹھایا انہیں تو میرے نبی نے اٹھ کے ان کا استقبال کیا سبحان اللہ اس بات کو سمجھو بہت بڑی بات ہے کہ میرے نبی نے اٹھ کے ان کا استقبال کیا اور ان کا بازو پکڑ کے کہا کہ بابا آپ یہاں بیٹھیے تو بابا کہہ لگا کہ بابا میں یہودی ہوں مسلمان نہیں ہوں آپ تو سب جانتے تھے آپ نے کہا آپ مجھے اپنا مسئلہ بتائیں کہنے لگے سرکار بات یہ کہ ساری عمر گناہوں میں گزر گئی دفتر گناہوں سے کالے کے کالے ہیں یہ بتائیں کہ ایک صحابی مجھے ملا ہے جس نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ حضور کے پاس جاؤ سب کچھ تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے یہ بتائیے کہ میری بخشش ہو سکتی ہے نہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں اس لیے کہ کمر میری کام نہیں کرتی نہ میں جہاد کر سکتا ہوں نہ میں صدقہ خیرات کر سکتا ہوں میں کروں تو کیا کروں آپ نے اولادیں جب بوڑھا ہو جاتا ہے باپ تو اولادیں بھی کہتی ہیں یا باقیدہ بتا رکھ لے تاکہ ہماری جان چھوٹے تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو اس طرح جھڑے کے جیسے برسات ہوتی ہے آپ نے ان سے کہا بڑے میاں سے کہ بابا جہاد کرنے والے بھی بہت ہیں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والی بھی بہت ہیں آپ کی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں صرف آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ دو تیرے نبی کا وعدہ ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں لے جائے گا حضور کی یہ شان اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحان اللہ اس کے بعد حضرت علی کا واقعہ اور بتاتا ہوں ضرور تکراری کا کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد بیٹا کہ مجھے صحیح معنوں میں یاد نہیں آ رہا اس لیے اس سے معذرت تھا مجھے اس لیے کہ ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور توفیق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ